السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 101 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں وہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سمرہ بن جندب مشہور صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں مسلمانوں کو لے کر کے میدان احد کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں جو بچے ساتھ ہو گئے تھے مجاہدین کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر بچوں کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ تو ایک صحابی تھے رافع بن خدیج، یہ بچے تھے، ان کو واپس نہیں کیا گیا، ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ یہ بہت اچھے ماہر تیر انداز تھے، یعنی نشانہ ان کا بہت اچھا تھا۔ تو اب سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں میں سے تھے، ان کو بھی واپس کر دیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رافع بن خدیج کو لے لیا گیا ہے تو یہ کہنے لگے کہ میں رافع بن خدیج سے زیادہ بہادر ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو ان کو پٹک دوں گا، کشتی لڑائی جائے تو میں رافع کو پٹک دوں گا، پچھاڑ دوں گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان کشتی لڑائی تو سمرہ غالب آ گئے، جیت گئے، اور رافع بن خدیج یہ ہار گئے۔ اس وجہ سے جنگ احد میں سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرکت کی اجازت مل گئی۔ تو سمرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے، اور رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے۔ تو یہ سب صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے صحابہ کرام۔ بہرحال صحابہ تو صحابہ ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، فضیلت سب کے لیے مسلم ہے۔ تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ فزار کے تھے، اسی لیے فزاری کہلاتے ہیں، یعنی ان کو فزار کی طرف نسبت کرتے ہوئے فزاری کہا گیا ہے۔ یہ سمرہ بن جندب الفزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصار سے حلیفانہ روابط اور تعلقات تھے، اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن اور حدیث بکثرت یاد کرنے والے تھے۔ ان سے جو حدیث مروی ہے 123 حدیث ہیں، سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 123 حدیثیں مروی ہیں۔ بصرہ میں رہے اور خوارج کے گروہ حروریہ کے سلسلے میں بڑے سخت تھے، اور سن 59 ہجری میں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ یہ رہا مختصر تعارف راوی کے بارے میں، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت. من منے جو، من منے جو، توضأ منے وضو کرنا، توضأ منے وضو کرنا. من توضأ جس نے وضو کیا، یوم الجمعۃ جمعہ کے روز، جمعہ کے دن. من توضأ یوم الجمعہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا. فبها ونعمت، فبها ونعمت، فبها کے معنی بھی اور ونعمت دونوں کے معنی ایک ہی ہوتا ہے، اچھا کیا، بہتر کیا. فبها ونعمت مطلب لفظ الگ الگ ہے لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی اچھا کیا، بہتر کیا. فبها ونعمت تو اس نے اچھا اور بہتر کیا، یعنی غسل کر لیا، وضو کر لیا تو اس کا کام چل گیا. جمعہ کے دن جس نے وضو کیا، غسل نہیں کیا، صرف وضو کیا اور مسجد میں چلا گیا، جیسے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، عصر پڑھنے کے لیے، عشاء پڑھنے کے لیے، فجر پڑھنے کے لیے آدمی وضو بناتا ہے فوراً نکل لیتا ہے. یا بہت ساری جگہوں مسجد میں انتظام ہوتا ہے تو مسجد میں عام طور پر وضو بناتے ہیں. تو جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اور جمعہ کی نماز پڑھ لی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فبها ونعمت، اس نے اچھا کیا، یعنی اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. وضو بنا کے نماز پڑھ لیا نا، جمعہ کے لیے چلا گیا، اچھا کیا. ومن اغتسل فالغسل افضل، ومن اغتسل من منے جو، ومن اور جو، اغتسل، اغتسل یغتسلو کے معنی ہوتا ہے غسل کرنا. ومن اغتسل اور جس نے غسل کیا مطلب نہایا. ومن اغتسل اور جس نے غسل کیا یعنی جمعہ کے دن. فالغسل افضل، فالغسل تو غسل کرنا اس کا افضل افضل ہے. افضل منے افضل مطلب سب سے اچھا. وضو کیا تو اچھا کیا. فالغسل افضل، اور اگر جمعہ کے دن غسل کر لیا تو کہتے ہیں فالغسل افضل، غسل کرنا یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. افضل مطلب سب سے اچھا، سب سے بہتر. رواہ الخمسۃ، اس کو خمسہ نے ذکر کیا ہے. خمسہ مانے پانچ، یعنی پانچ محدثین نے بیان کیا ہے. تو جب امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بلوغ المرام کے اندر کہتے ہیں الخمسہ، رواہ الخمسہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے یعنی اس حدیث کو پانچ محدثین نے بیان کیا ہے. کون ہے محدثین پانچ؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، یعنی چاروں سنن والے، سنن ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، اس کے جو محدثین ہیں، مؤلفین ہیں، حدیث لکھنے والے. اور ایک امام احمد بن حنبل، یعنی ان پانچوں نے اس حدیث کو بیان کیا. یعنی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد میں بیان کیا ہے، امام ابو داود نے سنن ابو داود کے اندر ذکر کیا ہے، امام نسائی نے اپنی نسائی میں ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے. تو ان پانچوں محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. وحسنہ الترمذی، وحسنہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. اور اسی حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کا حکم لگایا ہے. ان روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. عن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت، جس نے
جمعہ کے دن وضو کیا، من توضع، جس نے وضو کیا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فبیا و نعمت، تو اس نے اچھا کیا، بہتر کیا. جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا، بہتر کیا. یعنی غسل نہیں کیا، صرف جمعہ کے لیے وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، نماز پڑھ لیا، جمعہ ادا کر لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس نے اچھا کیا، بہتر کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب، کمپلسری نہیں ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا فرض نہیں ہے. وضو بنانا ہے نماز کے لیے، وہ ہر نماز کے لیے ہے. شرط ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. تو اب وضو بنا لیا ہے، اب اس کی نماز کیا ہے، مکمل ہو گئی. غسل کرنا یہ کمپلسری یا فرض یا واجب نہیں ہے. یہ ہے مطلب من توضع یوم الجمعہ فبها ونعمت، کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا، بہتر کیا، یعنی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. ومن اغتسل فالغسل افضل، لیکن جس نے جمعہ کے دن غسل کر لیا، نہا لیا، فالغسل افضل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا غسل افضل ہے. یعنی وضو کے بالمقابل نہا لیا، غسل کر لیا، تو یہ عمل کیا ہے، افضل ہے، یہ سب سے اچھا ہے. اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. وحسنہ الترمذی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے. ابھی اس سے پہلے جو حدیث نمبر 100 تھی کہ اس میں یہ کہا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا فرض ہے، واجب ہے. واجب کہا ہے تو یہ واجب حقیقی معنی میں نہیں ہے، واجب یہ شرعی معنی میں نہیں ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، کرنا چاہیے، یہ سب سے اچھا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے. البتہ یہ جو روایت ابھی پڑھی گئی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بالکل صاف اور بالکل واضح ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، افضل عمل ہے. بظاہر دونوں میں حدیثوں میں کیا لگ رہا ہے، ٹکراؤ لگ رہا ہے. ایک جگہ حدیث میں ہے کہ واجب کہا اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں افضل. کیا صحیح ہے، کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے یا افضل ہے؟ جبکہ دونوں الگ الگ حکم ہیں. واجب مطلب کرنا کمپلسری، نہیں کہ تو گناہ ملے گا. یہاں کہا افضل، افضل کا مطلب یہ کر لیں تو اچھا ہے، لیکن اگر چھوڑ دیے تو کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے. کر رہے ہیں تو فضیلت ہے، ثواب ہے، اچھا ہے، لیکن اگر چھوڑ دیے اس پر کوئی مواخذہ اور گناہ نہیں ہے. تو اب دونوں حدیثوں میں بظاہر جو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تو دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کہا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے، یہ اصلی اور حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہ شرعی معنی میں نہیں ہے کہ واجب اور فرض کے معنی میں، بلکہ یہاں پہ جو واجب کہا گیا ہے یعنی تاکید ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے. اور یہاں جو حدیث میں کہا گیا کہ ومن اغتسل فالغسل افضل، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا تو اس کا غسل کرنا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے. اب دیکھیے فقہی ائمہ اربعہ کے اگر ہم اقوال کو یہاں نوٹ کریں فقہی مسائل کے اندر، تو دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے، امام شافعی نے بھی یہی کہا ہے، امام مالک نے بھی یہی کہا ہے. یعنی چاروں ائمہ نے یہی فتویٰ دیا ہے، یہی حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا افضل ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جمعہ کے دن غسل مسنون ہے، افضل ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنانا چاہیے. پہلی بات معلوم، وضو بنانا چاہیے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنانا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے. نمبر 2، جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے. نمبر 3، جمعہ کے دن اگر غسل نہیں کیے، وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیے تو جمعہ کیا ہو گیا، ادا ہو گیا.
جمعہ کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. جمعہ میں کوئی کمی اور کوئی نقصان یا کوئی گناہ نہیں ملنے والا ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. صفائی و پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے ہمارے شریعت میں کیا کہا گیا؟ نہانے کا حکم دیا گیا, غسل کرنے کا حکم دیا گیا. جمعہ کے دن خاص طور سے تاکید کی کہ نہاؤ, غسل کرو. یہ اسلام کی ایک بہت بڑی تعلیم ہے. کس چیز کی؟ طہارت کی, پاکیزگی کی, صفائی کی. یہ ہمارے دین کا بہت ہی بنیادی حکم ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.